رحم مادر میں انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں 3 پردوں میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور 7 مراحل میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پہ، قربان جائیں جو سائنس آج بتا رہی ہے 1450 سال پہلے قرآن اس کو بیان کر چکا ہے۔ سائنس نے مائکروسکوپ کے بعد، مائکروسکوپ 17ویں صدی میں پہلی جو ہے وہ ایجاد ہوئی، مائکروسکوپ کی مدد سے مائکروسکوپ آئی، یہ الٹرا ساؤنڈ مشینز آئی، یہ ٹیلیسکوپ آئی، اس مائکروسکوپ کی مدد سے ڈاکٹر کیتھ مور نے اس کو پیش کیا تصور کو۔ اب سے کچھ عرصہ قبل 17ویں صدی میں تحقیق شروع ہوئی، ڈاکٹر کیتھ مور اس کو پیش کرتا ہے تصور کو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 3 پردوں میں جو ہے وہ بنتا ہے۔ جب ایمبریو کو دیکھا گیا، اس مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا، تو ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا 3 پردوں میں، جس کا اگر آسان سا بتا دوں، آسان سے الفاظ میں کیونکہ اس طرح کو سمجھانے کا شاید اب وقت نہ ہو، کہا کہ پہلا ماں کا پیٹ، دوسرا رحم مادر، اور تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج سے 1450 سال پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں 3 پردوں میں تخلیق فرمایا۔ اللہ اکبر، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن۔ اور امام خازن نے لکھا، امام خازن لکھتے ہیں، یہی لکھا جو اس نے پیش کیا کہ ان کی 3 پردوں سے مراد پہلا ماں کا پیٹ، دوسرا رحم مادر، اور تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے غور سے بات کو آگے سنیے اور اس کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں۔ کیا بات ہے قرآن کی، کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی اس کتاب کی۔ سائنس نے کہا ہے کہ انسان کی تخلیق 7 مراحل میں ہوئی ہے، یا آپ گوگل اس کو تفصیل سے کر سکتے ہیں۔ 7 مراحل میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پہلے ایکسٹریکٹ آف کلے، یعنی چنی ہوئی مٹی کا نچوڑ، پھر کہا کرومیٹک لیکوڈ جو پانی ہوتا ہے، پھر کہا ہینگنگ ماس یعنی خون کا لوتھڑا، پھر کہا چیوڈ سبسٹینس یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر کہا اسکیلیٹل سسٹم یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہڈیوں کا جال، پھر کہا مسکولر سسٹم یعنی مسلز کا، گوشت کا جسمانی ساخت، پھر کہا نیو کریشن، پھر نئی شکل آتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 7 مراحل سائنس نے بیان کیے ہیں کہ ان 7 مراحل میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب عظمت قرآن سنو، سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 میں اللہ فرماتا ہے، پہلا کیا سائنس نے بیان کیا؟ ایکسٹریکٹ آف کلے، چنی ہوئی مٹی کا نچوڑ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے 7 مراحل میں انسان کی تخلیق کی ہے۔ پہلا اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سائنس کہہ رہی ہے اس کے بعد کرومیٹک لیکوڈ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر سائنس کہتی ہے ہینگنگ ماس یعنی خون کا لوتھڑا، تیسری چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کیا۔ یہ آپ خود گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، یہی ترتیب ہے جس کو سائنس نے بیان کیا۔ پھر سائنس کہتے ہیں چیوڈ سبسٹینس یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس خون کو گوشت کی بوٹی کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر سائنس کہتی ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں نا، پھر سائنس کہتی ہے اسکیلیٹل سسٹم یعنی ہڈیوں کا جال۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس خون کو گوشت کیا اور پھر اس گوشت کو ہڈی بنایا۔ اسکیلیٹل سسٹم، اس گوشت کو ہڈی بنایا۔ پھر سائنس کہتی ہے مسکولر سسٹم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس ہڈی پہ گوشت چڑھایا۔ پھر سائنس کہتی ہے نیو کریشن، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نئی شکل سے اٹھایا، یعنی شکل و صورت دے دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ بڑی برکت والا اور بہترین بنانے والا ہے۔ عظمت قرآن۔ اب ایک مزے کی بات سنیے، مارشل جانسن امریکہ ایک بہت بڑا پروفیسر اور سائنسدان ہے، اس کے آگے کسی نے قرآن کی ان آیات کا ترجمہ رکھ دیا، یہ 3 پردوں والی اور 7 مراحل والی ان آیات کا ترجمہ رکھ دیا اس نے پروفیسر مارشل جانسن کے سامنے۔ یہ امریکہ کا مانا بڑا پروفیسر اور سائنسدان ہے۔ اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے
وہ یہ کہتے ہیں، جب اس نے ترجمہ پڑھا اس نے کہا ان کے پاس کوئی بہت ہیوی مائکروسکوپ ہے، ان کے پاس کوئی بہت ہیوی مشینیں ہیں، انہوں نے تو ایگزیکٹ وہ بیان کیا جو ہماری تحقیق جس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ بولا بھائی یہ 1400 سال پہلے ہوئے ہیں، 1450 سال پہلے انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ کہا 1450 سال پہلے پہلی مائکروسکوپ ہی 17ویں صدی میں آئی ہے، 1450 سال پہلے یہ کیسے بتا دیا؟ کہا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا اگر انہوں نے یہ 1450 سال پہلے کہا اور بولا اللہ کا کلام ہے تو ماننا پڑے گا یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا ہو نہیں، ماننا پڑے گا یہ کلام مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔